الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ میرا امتی میری ذات پر درود پڑھے تاکہ اللہ رب العزت میرے امتی کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی میرا امتی میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ خالی یہاں پہ بس نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے یا ان کا ذکر کیا جائے تو مل کے آواز بلند پڑھا کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ معزز سامعین، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم سب حضور کے امتی ہیں، وہ امتی ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنسو بہایا کرتے تھے کہ مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کریں۔ اور جو لوگ نماز کو قضا کرتے ہیں، نماز کو نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک نماز قضا کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیتا ہے اور اسی دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا۔ اور اگلی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے وادی غی، اور وہ وادی کے اندر اتنا سخت عذاب ہوتا ہے کہ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس وادی میں کتنا سخت عذاب ہوگا کہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وادی کے اندر بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ یہ نماز نہ پڑھنے کی اتنی بڑی سزا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں کا سامنا شیطان سے ہوا۔ جب شیطان ان سے ملا تو آپ نے شیطان سے پوچھا
شیطان مجھے ایک ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے میں تیرے جیسا ہو جاؤں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ تم نماز کے اندر سستی کرو اور جھوٹی قسمیں کھایا کرو، تم میری طرح ہو جاؤ گے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی جھوٹی قسم کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان بہت حیران ہو گیا اور شیطان کہتا میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں کبھی کسی انسان کو نصیحت ہی نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو نماز پڑھنے کا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تقریباً 98 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج کے دور میں نماز کو اس بے دردی کے ساتھ قضا کیا جاتا ہے جیسے نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نماز قضا کرتا ہے گویا وہ میرے سینے پہ خراش ڈالتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، جو نبی ہمارے لیے روتے رہے، جو نبی راتوں کو جاگتے تھے اور ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے، کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف ہو؟ جبکہ نبی پاک کی حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک نماز قضا کرتا ہے وہ میرے سینے کے اوپر خراش ڈالتا ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ ہے جو رات کے پچھلے پہر اٹھتا ہے اور وضو کر کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، رب اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، جس کو دیکھ کر رب مسکرائے، اللہ اکبر، جس کو دیکھ کر رب مسکرائے وہ کتنا اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ رات پویتے بے دردانو نیندر پیاری آوے، رات پویتے بے دردانو نیندر پیاری آوے، تے درد مدانو یاد سجن دی ستیا آن جگاوے، تے بے دردانو یاد سجن دی ستیا آن جگاوے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے امتی جماعت کے لیے اپنی صف کو سیدھا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسلمان جہاد کے لیے اپنی صفوں کو سیدھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی، ان بندوں کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آج ہم اس محفل پاک میں آئے تو ہیں اور نماز کے متعلق ہم بے شمار مرتبہ بیانات سنتے بھی ہیں، احادیث مبارکہ سنتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، اپنے اوپر اس کو عمل نہیں کرتے اس بات کے اوپر۔ لیکن اگر آج آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ نیت کر کے اٹھ جائے کہ آج کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا تو ہماری محفل کروانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سینے پہ خراش نہیں ڈالنی، اس نبی کے سینے پہ جو ہماری خاطر ہوتے تھے۔ اس لیے نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو 5 گانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔